اب یہ جو بات ہے اس کی جو پروسیس کیسے ہوتا ہے وہ اب میں بتاؤں گا. اور یہ جو پورا لیکچر جو ہے نا اس کی بنیاد، یہ جو اب آیت پڑھوں یہ بنیاد ہے. جو آپ کا سوال ہے سورہ شورى 42 اور اس کی 51 آیت، وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اور کسی بشر کے لیے نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے سوائے وحی کے ذریعے یا حجاب پردے کے پیچھے سے یا رسول کو بھیج کر، بس اس کی اجازت سے وہ وہی کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. بے شک اللہ اعلیٰ حکمت والا ہے. اور اسی طرح ہم نے تیری طرف روح کو وحی کی ہمارے امر سے، اور نہیں تو ادراک جانتا تھا کہ کتاب کیا اور ایمان کیا ہے، لیکن ہم نے روح کو ایک نور روشنی بنا دیا. ہم اس کے ساتھ ہدایت کرتے ہیں جس کو ہم چاہتے ہیں، اور ہمارے بندوں میں سے بے شک تو سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے. اب آپ دیکھیے جو میں بتا رہا تھا، یہاں پر آپ کو پتہ چلے گا جو ہمارا لیکچر ہے کہ اللہ بشر سے کیسے کلام کرتا ہے. لیکچر یہی ہے نا، بشر سے، ہم سب بشر ہیں، اللہ ان سے کیسے کلام کرتا ہے، وہ یہی لکھا ہوا ہے. اللہ بشر سے 3 طریقے سے کلام کرتا ہے. جیسے آدمی کسی آدمی سے کیسے ٹیلی فون کے ذریعے بات کر رہے ہیں، ہیلو کیسے ہو، کیا ہو رہا ہے، بات ہو رہا ہے، موبائل پہ بات کر رہے ہیں، واٹس ایپ پہ بات کر رہے ہیں، اور کیا ہے، ٹویٹر پہ بات کر رہے ہیں، فیس بک کے ذریعے ان ڈراپ میسیج بھیج رہے ہیں. دیر آر مینی مینس ٹو کمیونیکیٹ. آج کل انسان کا انسان سے کمیونیکیشن. اب اللہ نے، میں نے آپ سے کہا تھا اللہ نے ہم بشر سے کیسے کلام کرنے کا طریقہ بتایا. اور ایک بشر ہے وہ جو عیسیٰ السلام نے جس کی پریڈکشن کی، وہ بتاتا ہوں میں کیسے. اب یہ یہاں آئے گا. تو 3 طریقے سے اللہ کلام کرتا ہے. ایک ہے وحی کے ذریعے، اور میں نے کہا تھا نا حجاب اللہ کے ساتھ آئے، یہ او من وراء حجاب، اور پردے کے پیچھے سے بات کرتا ہے اللہ تعالیٰ. او یرسل رسولا، یہ رسول کو بھیجتا ہے، رسول آ رہا ہے، رسول کو بھیجتا ہے. فیوحی بإذنہ ما یشاء، اور رسول آن کے وحی کرتا ہے بشر کو جو وہ چاہتا ہے. اوپر بشر لکھا ہوا ہے، بشر سے کلام کر رہا ہے اللہ تعالیٰ. کس طرح؟ وحی کے ذریعے، پردے کے پیچھے سے، یا رسول کو بھیجتا ہے اور رسول آن کے وحی کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. اور بے شک اللہ اعلیٰ حکمت والا ہے. تو اب آپ دیکھیے بشر ہیں ہم سب، تو بشر سے کلام کرنا چاہیے. وحی کے مطلب ہوتا ہے انسپریشن، یعنی متاثر کر دینا. وحی کے معنی ہوتے ہیں متاثر کر دینا. ایک تو یہ طریقہ ہے. اور یہ کلام جو ہے، کتاب جو لکھی ہوئی ہے، اللہ کا کلام ہے، یہ کتاب جو ہے یہ 3 طریقے سے لکھی ہوئی ہے. ایک تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں پڑھیں گے آپ، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے نازل کیا ذکر اور اس کے ہم محافظ ہیں. یہ جو میں نے بولی بات کہ ہم نے نازل کیا ذکر اور ہم اس کے محافظ ہیں اور ہم نے نازل کیا ذکر، یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے نا. یہ میں تو نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن آواز تو میری سن رہے ہیں آپ. لیکن میں نہیں کہہ سکتا نعوذ باللہ استغفر اللہ، میں کہوں گا یہ اللہ کلام میں نے بولا، یہ کہوں گا میں. یہ قرآن میں نے پڑھا، یہ کتاب میں لکھا ہو پڑھا میں نے. لیکن اس کی جو اسپرٹ ایسنس کیا ہے؟ ہم نے نازل کیا ذکر اور ہم اس کے محافظ ہیں. اللہ کہہ رہا ہے ہم نے نازل کیا، تو اللہ کا یہ کہا ہوا کیا گیا. تو یہ ایک ہو گئی انسپریشن. ایک ہے پردے کے پیچھے سے. پردے کی قرآن مجید، مطلب دنیا میں کوئی کتاب ایسی میں نے تو نہیں پڑھی، آپ نے پڑھی ہو شاید، کہ اگر مجھے آپ سے بات کہلوانی، میں قل کہو، تو میں کہوں کیا کہوں؟ یہی کہوں گا نا آگے سے. میں کہوں کہو تو کیا ہوں؟ نہیں، مجھ نے کہا قل ایو شیء اکبر، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الناس، قل. ہم 4 قل جانتے ہیں شاید، 4 قل ہیں، لگا رکھے تھے گھر میں 4 قل ایسے. قل کے معنی ہوتا ہے کہو. 332 دفعہ ہے قالو، انہوں نے کہا، لوگ کہتے ہیں. قالو لوگ کہتے ہیں، قل تم جواب میں لگا تم کہو. قالو قل، وہ کہتے ہیں تم یہ کہو، وہی کہتے ہیں تم یہ کہو. اس طرح سارا سسٹم. یا اللہ کہتا ہے یسألونک، وہ تجھ سے سوال کرتے ہیں، قل تم یہ جواب دو.
یا سلونکا قل، تم یہ جواب دو. یہ قرآن میں ساری چیز پھیلی ہوئی ہے. تو میں کہہ رہا ہوں یہ دوسرا طریقہ پردے کے پیچھے جو قل کہہ کے اللہ کہہ رہا ہوتا تم یہ کہو. اللہ کہہ رہا ہے وہ کہتے ہیں یا سلونکا نے روح، وہ تم سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں، روح کے بارے میں. قل الروح من امر ربی، کہہ دو یہ اللہ کے آرڈر سے، امر ہے رب کے آرڈر سے. تو یہ جواب آیا قل من امر ربی. تو ہمارے سوال بھی لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے کہا وہ کہتے، اللہ کہہ رہا ہے وہ کہتے ہیں یا سلونکا نے روح، وہ تجھ سے سوال کر رہے ہیں روح کے بارے. قل الروح من امر ربی، کہہ دو روح جو اللہ کے ہمارے رب کے آرڈر سے. تو یہ جواب آیا. تو یہ جو پردے کے پیچھے سے، یہ ہم کہیں گے پردے کے پیچھے سے اللہ کلام کرا رہا ہے. اور پردہ میں نے پہلے کیا کیا تھا، پردہ مریم نے کیا کیا تھا کہ تمام فضولیات جو لوگ مذہب کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں وداؤٹ پروف ان سے آپ پردہ کر دیں. یہ پردہ جب آپ کریں گے تو اللہ آپ سے کلام کرے گا. اور اگر آپ سنتے رہیں گے انسان کی بات تو اللہ ہرگز آپ سے کلام نہیں کرے گا. میں نے 30 سال پہلے اس کتاب کو پڑھنے کے لیے فیصلہ کیا تھا میں غلط ہوں، میرے باپ دادا غلط ہیں، میرے خاندان غلط ہے، یہ جتنی دنیا میں مذہب کی باتیں کر رہے ہیں سب غلط ہیں. یہ کتاب میں جو لکھا ہوا یہ اللہ کا حق ہے اور سچ ہے، اس کو میں مانوں گا. یہ میں نے فیصلہ کر کے پڑھا تھا قرآن. یہاں پر تو ہم سمجھتے ہیں ہم تو بہت گندے انسان ہیں. یہ دیکھیں مروجہ بات بتاؤں میں آپ کو، ہم تو بہت ہی گندے انسان ہیں، ہم تو اسے سمجھ ہی نہیں سکتے. اور یہ جن کے نام میں بڑے بڑے نام لے رکھے ہیں فلانے فلانے اور فلانے فلانے اور فلانے فلانے، ان کو پتہ نہیں کون لوگ ہیں، اللہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے ان کے بارے میں. وہ بہت بڑے نیک لوگ ہیں. انہوں نے جو بتا دیا ہم کو، ان کی باتوں کو فالو کر رہے ہیں آپ اور انہوں سچا سمجھ رہے ہیں آپ. اور پتہ نہیں اتنی ویریشنز ہیں ڈفرینٹ اسکولز آف تھاٹس میں. ہر آدمی اپنی اپنی باتیں بتا رہا ہے اور ہر آدمی کسی نہ کسی بات کو سن کے سمجھ رہا ہے یہ جیسا اللہ کی بات ہے. وہ اللہ کی کوئی بات نہیں بھائی جان. اللہ کی بات بتانے والا، اللہ کی بات کتاب میں قرآن میں لکھا ہوا سارے لوگوں کے پاس. پہلا لیکچر میں نے دیا تھا وتھ بک اور آج تک دیتا ہوں وتھ بک. تو بک سامنے ہونی چاہیے نا اللہ کی. پروف کیسے پتا چلے کہ میں سچ بول رہا ہوں جھوٹ بول رہا ہوں. اور سامنے سوال جب بھی کریں آپ سمجھنا ظاہری بات ہے. ایک دم نہیں، نئے لوگوں کو ایک دم سمجھ میں نہیں آ سکتا. انہوں نے کبھی کھولا ہی نہیں کتاب کو، نہ ان کو پتہ ہے کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے، نہ کوئی بتانے والا ہے. کیونکہ جو بتا رہے ہیں وہ تو لے جاتے ہیں 1400 سال. ابھی تو کچھ اللہ تعالیٰ بات بھی نہیں کرتا. یہ ہسٹری کی کتاب ہے بھائی. آپ کو لگ رہی ہے یہ ہسٹری کی کتاب ابھی جو میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے؟ ابھی لگ رہی ہے کوئی ہسٹری کی کتاب آپ کو؟ یا لگ رہا ہے آپ سے اللہ کلام کر رہا ہے؟ ابھی 3 طریقے بتائے میں نے، پردے کے پیچھے کلام کیا. اور پھر تیسرے ایوس رسولن، یا بھیجتا ہے رسول. میں نے کیا کہا تھا رسول کو اللہ کیسے، بس رسول کون سا وہ رسول کون سا بھیج رہا ہے اللہ؟ روح الامین القدس، وہ بتا دیا اس نے. ابھی یہ رسول پھر وہ رسول آن کے وہی کر رہا ہے فیوحیا باذن ما یشاء. وہ آن کے روح الامین القدس وہی کرتا ہے رسول جو وہ چاہتا ہے. انہ علی حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ. اب دیکھیے نیچے دیکھیں نیکسٹ آیت، وہ ابھی وہی چل رہی ہے آیت. نیکسٹ آیت میں لکھتا ہے وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح اوحینا الیک، ہم نے وحی کی تیری طرف روح کو من امرنا. اب یہ روح جو تھی اس کی اللہ کہہ رہا ہے اس بشر کو، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے اس بشر کی طرف ہم نے وحی کی. وحی کرتے ہیں انسپائر کیا، متاثر کیا روح کو. اس کے اندر جو روح تھی، ہر بشر میں روح ہے. ایک یہاں پر بشر میں ہوں آپ کے سامنے، یہاں جو روح اندر اس کو اللہ کہہ رہا ہے اللہ نے وحی کی روح کو ہمارے امر سے. ما کنت تدری ما الکتاب، تو کیا ادراک رکھے کتاب کیا اور ایمان کیا ہے؟ مجھے کیا مانتا کتاب کیا ہے؟ میرے باپ دادا کو نہیں مانتا. میں جب تک میرے باپ دادا کو پتہ ہی نہیں کتاب، جو مجھے کتاب پتہ چلی یہاں سے، مجھے تھوڑی مانتا یہ منہ سے کتاب ہے. مجھے کہاں سے معلوم؟ اس میں پڑھا چلا. تو یہ روح آتی ہے جب پتہ چلتا ہے، ورنہ کتاب تو وہی پڑھ رہے ہیں ہم. محمد رسول اللہ کو قرآن دیا، یوں آنکھیں بند کر کے پڑھ رہے ہیں. وہ لکھا ہوا دکھاؤ نا، لکھا ہوا تھوڑی دکھانا ہے. سننا کسی کو روح ہی نہیں ہے. جب روح نہیں جو دی چاہ کہہ دیتے آپ. اب جب دکھایا یہ لکھا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، ہم نے وحی کی روح کو ہمارے امر سے. مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، تو کیا جانا کتاب کیا اور ایمان کیا ہے؟ تجھے ادراک نہیں تھا کتاب کا اور ایمان کا. اب پتہ چلا جب روح آئی، اب پتہ کتاب لکھا ہوا ہے، یہ لکھا ہوا ہے وَلَا الْإِيمَانُ. پھر کہتا ہے وَلَٰكِن، روح کو کہتا ہے وَلَٰكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا، اور اس روح کو ہم نے بنا دی روشنی. روشنی نَهْدِي مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا، ہم اپنے بندوں میں سے جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اپنے بندوں میں جس چاہتے ہیں ہدایت دے دیتے ہیں. یہ تو آپ سن رہے ہیں نا میرے ذریعے. اب آپ کی لائٹیں میں بند کروں کچھ نظر آئے گا؟ تو یہ سمجھیے آپ لوگ ایسی جنہوں نے قرآن اندھیرے میں ہو. تو جب یہ روح آئی وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اسی طرح ہم نے وحی کی روح کو ہمارے امر سے. مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ،
تو ادراک نہیں دیتا کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے. کتاب کیا ہے؟ موسیٰ کی کتاب تھوڑی پتہ آپ کو یہ موسیٰ کی کتاب ہے. امام و رحمت ہے یہ نہیں پتہ. اس روح کو اللہ کہتا ہے ولیکن جانو بنا دیا نور، روشنی، ایک دم روشنی. یا تو روشنی سے کیا ہوتا ہے آنکھیں چیندی آ جاتی ایک دم، یہ تو دماغ میں یہ کھل مچ گئی، یا ایک دم یہ کیا ہوا نظر آ رہی ہیں باتیں. دو چیزیں ہوں گی اس وقت، یا تو بھگدڑ مچ جائے گی دماغ میں، فل بھگدڑ ہے اس وقت، نکل لو موقع لے کے پتہ نہیں کیا بول رہا ہے یہ آدمی، یا ایسی چیزیں یا یہ کیا سن رہا ہوں میں. تو اللہ کہے اس کو روشنی میں رہتا ہے. نہدی بھی من نشاء من عباد، ہم جسے اپنے بندوں میں چاہتے ہیں ہدایت دے دیتے ہیں. جب روح آ گئی، ابھی جو میں بول رہا ہوں آپ لوگوں کے سامنے، روح آپ کے اندر بھی ہے، اگر آپ اس کو توجہ سن رہے ہیں تو اللہ کہہ رہا ہے جس کو ہم چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ جس کو آتا ہے ہم ہدایت دیتے ہیں ہمارے بندوں میں جسے ہم چاہتے ہیں. اب جو نیچے لکھا ہے وَإِنَّكَ، بے شک تو لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، تو ضرور ہدایت کرتا ہے سیدھے راستے کی. یہ تو جو ہے کون ہے؟ اوپر لکھا ہے بشر. بشر سے کلام کیا، بشر سے اللہ نے کلام کرنے کا طریقہ بتایا. اب جب اس سے کلام تین طریقے سے ہو گیا تو نیچے وہ بشر کون ہو گیا؟ اس کے بعد رسول آ گیا، لکھا ہوا رسول بھیجتا ہے، اویرسل رسولن، رسول بھیجا. اویور تیسری جگہ وما کانا لبشر، اور بشر کے لیے نہیں ہے ان یکلم اللہ، اللہ اس سے کلام کر، الا واحی او من وراء حجاب او یرسل رسولن، یہ بھیجتا ہے رسول کو، رسول کو بھیجتا ہے. وہ رسول کیا کرتا ہے؟ فیوحی باذن ما یشاء، وہ وہی کرتا ہے جو اللہ چاہتا ہے اس کی اجازت سے. انہ علی حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ اعلیٰ اور حکمت والا. نیچے اللہ کہتا ہے ہم نے کس کو بھیجا؟ روح کو. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا، ہم نے اسی طرح وحی کی، الیکا، تیری طرف، بشر کی طرف، روح کو، روح جو اندر تھی، من امرنا، ہمارے آرڈر سے ہم نے اس کو وحی کرا دی. ما کنت تدری ما الکتاب، تب تمہیں پتہ لگا ادراک ہوا کتاب کیا ہے، تجھے نہیں پتہ کتاب کیا ہے، اور ولل ایمان کیا ہے، لیکن ہم نے بنا دیا اس روح کو روشنی. ولیکن جعلناہ نوراً، اور ہم نے بنا دیا اس کو روشنی. نہدی بہ من نشاء من عبادنا، ہم جسے چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے ہدایت کرتے ہیں. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي، اب بشر کے پاس روح آ گئی، اس کو انسپائر کر دیا. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے بے شک تو اب ہدایت کرا سیدھے راستے کی طرف. یہ کون سا بشر ہے؟ وہی بشر ہے جس کا پریڈکشن اس کا روح آئے گی. یہ روح آ گئی بشر کے پاس، اور یہ روح آپ کو سنا دی میں نے، اور اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو صراط مستقیم ہدایت کرتا ہے. اب دیکھیے یہ دیکھیے 32 ساجدہ اس کی 23 آیت. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسرائِيلَ، اور تحقیق ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، پس تو اس کتاب کے ملنے سے شک میں نہ ہو، اور ہم نے اس کو بنی اسرائیل کی ہدایت بنایا. اب اللہ بتائیے وہ جو بشر ہے جس کے پاس روح آئی، اس کو اللہ تقویت دے رہا ہے کہ ہم نے دی موسیٰ کو کتاب، موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی. اب وہ کتاب مل رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں نیچے پیچھے ابھی مل کتاب ہے، تو کہہ رہے ہیں کتاب کیا ہے، ادراک کیا ہے. تمہیں کیا پتہ تھا یہ کتاب کون سی ہے؟ پتہ تھی آپ کو یہ موسیٰ کی کتاب ہے؟ یہ کون بتا رہا ہے آپ کو آج؟ خبردار مجھے کہا روح الامین بتا رہا ہے. میں بشر ہوں بھائی، یہی تو فرق سمجھنا ہے. میرے کو یا لکھا ہوا دکھا رہا ہوں، میں سب لکھا ہوا، آپ ویریفائی کریں. آپ دیکھیں یہی تو فرق ہے. میں ضرور بول رہا ہوں، یہاں لکھا ہوا دکھا رہا ہوں آپ کو ایک چیز. تو یہ بظاہر میری آواز ہے، میرے اندر سے آ رہی ہے، مگر وہ بات سمجھے گی اللہ کا. تو اللہ کہہ رہے اوپر اویرسل رسولن، رسول آیا، اور یہاں پھر لکھا کہ ہم نے وہی کی تیری طرف، روح کو ہمارے سے روح آ گئی. جب روح آئی تو آپ کو سمجھ میں آ رہی بات، بنا نہیں آ سکتی تھی، مجھے بھی نہیں آتی. تو تجھے کیا مانا کتاب کیا اور ایمان کیا؟ اب یہاں یہ پتہ نہیں کتاب کہہ رہا ہے، یہ دی تھی موسیٰ کو کتاب دی تھی ہم نے. اب تمہیں اگر وہ مل رہی ہے اس پہ شک مت کرو. یہ بات لکھی ہوئی میں دکھا رہا ہوں، یہ نہیں لکھا رہا، آپ کو نظر آ رہی ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، موسیٰ کو کتاب دی. فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسرَائِيلَ، بنی اسرائیل کے وارث ہیں، یہ دکھا چکا ہوں. موسیٰ علیہ السلام کو کتاب ملی ہے. اب یہ تم مجھے مل رہی تو اس میں شک مت کرو. آپ سب شک میں بیٹھے ہوئے، روح آ رہی ہے نا، ڈر رہے ہیں آپ، ڈر رہے ہیں آپ کہ یہ کیا بول رہے ہیں. ہم نے تو آج تک ایسی بات نہیں سنی. تو میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا جو لوگ نئے وہ پریشان ہو جائیں گے، اور جو یہاں آتے ہیں وہ بھی گھبرا رہے ہیں. بھائی دیکھیں میں آپ کو پروف دے رہا ہوں اپنے سامنے. یہ کتاب موسیٰ کی کتاب، اللہ کہہ رہے ہیں موسیٰ کی کتاب ہے، اب تجھے ملی. جہاں پیچھے لکھا ہے ما کنت تدری ما الکتاب ولا العلم، تو کیا ادراک رکھتا ہے کتاب کیا ہے؟ تمہیں کیا پتا ادراک کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے؟ یہ بھی نہیں پتا اس پہ ایمان لانا ہے، یہ موسیٰ کی کتاب ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے شک میں بھی آیا جب میں نے پڑھا تو وہاں لکھا ہوا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھا کہ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، تو اس کے ملنے پہ تو شک مت کر.
میں کیوں شک کروں؟ اللہ مجھے بتا رہا ہے، میں تو نہیں کر رہا. آپ لوگ کر سکتے ہیں، آپ کی اجازت ہے، کیونکہ آپ پڑھے ہی نہیں آپ نے. میں تو پتہ ہی کب سے پڑھے جا رہا ہوں، ہاتھ پاؤں کچھ کے کچھ ہو رہا ہے، میں پھر بول بھی رہا ہوں میں. پھر کہتا ہے وَجَعَلْنَا هُدًى لِبَنِي اسرائیل، اور اس کو ہم نے بنا دیا کس کے لیے؟ بنی اسرائیل کی ہدایت. اور قرآن پیچھے پڑھتے آ رہے ہیں، اور وارث بنائے بنی اسرائیل کو. یہ سنا تھا آپ نے کیا؟ کوئی بتا رہا ہے آپ کو؟ میں تو دکھا رہا ہوں آپ کو، لکھا ایک ہی چیز لکھی دکھا رہا ہوں میں آپ کو. اور یہ روح القدس بتا سکتا ہے، وہ رسول. اب وہ اگر ہیومن رسول بشر کے پاس ہے تو وہ اس کا یہ مقصد ہے کہ وہ کوئی بتا رہا ہے. میرے باپ دادا بھی نہیں جانتے بھائی، میں اون نہیں کر سکتا یہ سب باتیں، یہ میں اون نہیں کر سکتا ہوں. آئی ایم ٹیلنگ یو آئی کین ناٹ اون اٹ، دس از ناٹ مائی کانسیپٹ، آئی ڈنٹ میک اٹ، ہیز فرام گاڈ المائٹی اینڈ یو آر ویریفائنگ اٹ. آپ کے سامنے لکھا ہوا دکھا رہا ہوں میں، کوئی چیز اپنے دماغ سے نہیں بنا رہا میں، سب چیز آپ دیکھ رہے ہیں وہاں. پھر کہتا ہے سورہ انعام 6 کے اندر ان سے کہو. اب یہ دیکھیے پردے کے پیچھے اللہ نے بشر سے کہا کہو ان سے، قل نہیں ہوتا قل هو اللہ احد، اب کہا قل ای شیء اکبر شہادہ، کہو سب سے بڑی گواہی کیا ہے؟ قل اللہ، کہہ دو شہید، قل اللہ، اللہ گواہ ہے، بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان، وَأُوحِیَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنِ، مجھ پہ وحی کیا گیا یہ قرآن، لِأُنذِرَکُم، تاکہ میں خبردار کروں، وَمَن بلغ، اور جہاں تک یہ پہنچے، أَإِنَّکُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ، کہ تم لوگ سب یہ گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور آلیہ ہے، الہ ہے دوسرا. قل لا اشہد، کہہ دو میں گواہی نہیں دیتا. قل انما ہوا الہ واحد، کہہ دو بے شک اللہ وہی الہ ہے واحد. واننی بری مما تشرکون، اور میں بری ہوں تم جو شرک کرتے ہو. اب یہ بات اللہ اس بشر سے جس کو روح جس کو اس سے کہلوا رہا ہے، کہو ان سے کیا کہو؟ قل ای شیء اکبر شہادہ، کہ سب سے بڑی گواہی کیا ہے؟ سب سے بڑی گواہی دنیا میں اللہ کو گواہ بنا دے نا. لوگ بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں اللہ کی قسم، اللہ کو میں گواہ بنا. تو اللہ کہتا ہے کون سے سب سے بڑی گواہی کیا ہے؟ قل اللہ شہید، کہو اللہ گواہ ہے، بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان، وَأُوحِیَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنِ، کہ یہ مجھ پہ قرآن پڑھائی وہی کی گئی ہے جو میں پڑھ کے سنا رہا ہوں آپ کو. یہ وہی کا مطلب انسپریشن، متاثر، اور وہ روح الامین، روح القدس آتا ہے جب کرتا ہے اللہ تعالیٰ. وَأُوحِیَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنِ لِيُنذِرَکُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، تم سب کو اس کے ساتھ خبردار کروں، لِيُنذِرَکُم بِهِ، اس کے ساتھ تم سب کو خبردار کروں، وَمَن بَلَغَ، اور جہاں تک یہ میسج پہنچے. تو یہ بات ہم کو کتاب موسیٰ کی کتاب پتہ چلی، اور یہ روح جو ہے اس نے بتا رہا ہے، سب روح بتا رہی ہے آپ کو. روح رسول جو بتا رہا ہے ذریعہ ہے، اس کے بات آ رہی ہے سامنے. یہ آپ اس کو مائنس نہیں کر سکتے. یہ میں پیچھے دکھاتے جا رہا ہوں، اگر آپ کچھ سوال میں کریں پھر میں دکھا دوں گا لکھا ہوا. یہ کوئی بھاگ تھوڑی نہیں کہتے، لکھی ہوئی یہاں پر یہ چیز لکھی ہوئی ہے، اور یہیں سے پڑھ کے سنایا جا رہا ہے. مگر یہ پریزنٹ ٹینس میں بات ہو رہی ہے اس وقت. ہر چیز کوئی 14 سال پرانی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ آج کی بات ہے، اس وقت کی. ہم زندہ لوگوں کی بات ہو رہی ہے یہاں پر جو زندہ ہیں اور یہ سن رہے ہیں اس بات کو، کیسے اللہ کلام کرتا ہے. آگے دیکھیے بقرہ 2 کی 97. قل من کان عدوا لجبریل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. کہہ دے کہ جبریل کا دشمن کون ہے، پس اس نے اللہ کے حکم سے تیرے قلب پر، دل پر نازل کیا، تصدیق کرنے والا اس کی جو اس کے سامنے ہے، اور ایمان والوں کے لیے ہدایت و بشارت ہے. یہ اب اللہ نے پھر کہا قول، ان سے کہو، ان لوگوں سے، کہ جبریل کا دشمن کون ہے، کون نازل کرتا ہے؟ اللہ کا جبریل، روح الامین، وہی روح القدس. جبریل نام ہے اس کا، اور روح القدس اس کی صفت ہے. روح القدس کہتے ہیں مقدس اسپرٹ، اور امانت دار روح جس پہ آپ توکل کریں، ٹرسٹ کر سکتے ہیں، بھروسہ کر سکتے ہیں. جو اس کی اسپرٹ آپ کے پاس آ رہی ہے، جو انڈرسٹینڈنگ آ رہی ہے، اس پہ آپ بھروسہ کر سکتے ہیں. تو کہنا اللہ کا جبریل کا دشمن کون ہے جو یہ دشمنی کریں؟ اگر اس کو آپ نہیں مانیں گے تو آپ جبریل کے دشمن ہو جائیں گے. تو کہتا ہے کون ہے جبریل کا دشمن؟ بے شک اس نے نازل کیا اس کو تیرے دل کے اوپر، علی قلبی کا، تیرے دل کے اوپر. تصدیق کر رہے ہیں جو آپ کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے، سامنے آپ تصدیق کر رہے ہیں. مصدق لما بین یدیہ، تصدیق کر رہے ہیں جو آپ کے سامنے ہے، دونوں ہاتھوں کے درمیان. کیا پکڑا ہوا آپ نے؟ پھر آپ پکڑیے اسے، تصدیق کر رہے ہیں آپ. وَہُدًى وَبُشْرًى لِلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ ہدایت و بشارت مومن لوگوں کے لیے. یہ چیز پروسیس جو آپ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ہدایت و بشارت ہے مومن بننا ہے. آپ نے سامنے دیکھ رہے ہیں، ویریفائی کر رہے ہیں. تو یہ میں اپنے گھر سے نہیں پڑھ رہا، سب سامنے. قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرًى لِلْمُؤْمِنِينَ. اور کون ہے دشمن جبریل کا؟ بے شک اس نے اس کو نازل کیا تیرے دل پر،
اللہ کی اجازت سے تصدیق کر رہے ہیں، اس کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے، یہ سامنے ہے، اور ہدایت و بشارت ہے مومن لوگوں کے لیے. یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ بشر، اس کے ساتھ روح القدس، روح الامین آ چکا. کلام کرنے کا طریقہ سمجھ لیا آپ نے. اب کیا ہوا؟ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے محمد 47 سورت ہے، اس کی 2 آیت. والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم. اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور صحیح عمل کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ایمان لاتے ہیں جو محمد کے اوپر نازل کیا جاتا ہے، اور وہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور ان کی برائیاں ڈھانپ دے گا، ان کی حالت صحیح کر دے گا. اب یہاں پر وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، کون لوگ ہیں جو ایمان لا رہے ہیں؟ ابھی آپ لوگ ایمان لا رہے ہیں اور عمل صحیح، دیکھا وہ لکھا وعملوا الصالحات، اور صحیح عمل کر رہے ہیں. ایمان کے لا رہے ہیں کیسے؟ جو کچھ سنتے آ رہے ہیں کچھ اور صحیح کیسے کر رہے ہیں؟ جو اب سنا جا رہا ہے. اگر آپ وہی رکھیں گے بات اور یہ اس کو نہیں مانیں گے تو آپ ادھر ہیں. اور اگر ایمان لائیں گے تبھی تو کہہ رہے ہیں اور لوگوں نے ایمان لائے اور صحیح عمل کیا، یعنی اب دماغ میں صحیح عمل کرا. وآمنوا، اور ایمان لائے، بما نزل علی محمد، اور ایمان لائے جو محمد پہ نازل کیا گیا. محمد کون ہے؟ نہیں، رسول تو ہیں. ابھی ہم نے بتایا تھا آپ کو. اگر آپ نے انہیں قبر میں دیکھا ہے، قبر یہ وہ کہہ رہے نازل ہو رہا ہے، آپ تو قبر میں دیکھ رہے ہیں. نہیں، بشر میں نے کہا بشر کے ساتھ. ہاں ویری گڈ. وہ جو روح آئی تھی نا اس بشر کے ساتھ جو جڑی تو محمد ہو گئی. کیسے بتاؤں میں آپ کو؟ اگر میں ہوں، میں اگر پڑھ رہا ہوں تو مجھ سے اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ کمیونیکیٹ کر رہا ہے. صاف بول رہا ہوں میں آپ سے، ڈائریکٹ. جب آپ سن رہے ہیں، آپ میرے اندر سے روح سن رہے ہیں، اس کو اللہ محمد کہہ رہا ہے. آپ کے پاس پہنچتی ہے محمد رسول اللہ کے ایک بشر کے ساتھ. بشر اور محمد مل کے، عیسیٰ السلام نے کہا تھا وہ بشر ہیں، ان کے ساتھ روح الامین ہے. اسی طرح ایک بشر ہے، اس کے ساتھ روح الامین ہے. وہ جب بولے گا اور آپ کے پاس روح آئے گی تو ڈائریکٹ تو نہیں ہے اللہ کے پاس سے آئی روح ایک آدمی بشر کے ساتھ. تو بشر مر جائے گا، محمد رسول اللہ زندہ ہے، اس کو نہیں مار سکتے آپ. یہ آج آپ نے سنا، کیونکہ یہاں پر لکھا ہے محمد پہ نازل کیا جاتا ہے. ابھی پڑھ لیں آپ، دیکھ لیں دوبارہ. وآمنوا بما نزل علی محمد، اور محمد پہ نازل کیا جاتا ہے. مطلب وہ ایک دفعہ نازل ہو رہا ہے، کنٹینیوس. عربک گرامر جس کو آتی ہے وہ جان سکتا ہے. نزلہ کا مطلب کنٹینیوس نازل ہونا، تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا رہتا ہے، تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا رہتا ہے. وہ بشر اور اس کا جو رسول جو آیا تھا روح الامین جو ساتھ ہو گئے، وہ اس کی بات ہو رہی ہے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کی؟ نہیں آ رہی ہے؟ ایک بشر ہے، اور ایک میں شروع سے بتا رہا ہوں عیسیٰ السلام بشر ہے، ان کے ساتھ روح الامین ہے. پھر انہوں نے جو پریڈکشن دی تھی کہ ایک رسول کے ساتھ بشر ہے، تو وہ جو بشر کے ساتھ جب وہ اس کے تھرو آئے گی، وہ آیات کے اندر اس پر اوپر لکھا ہے بشر کا دل لکھا ہوا اوپر، اور نیچے محمد کا نام لکھا ہوا ہے. تو محمد کا تعریف کے قابل رسول، انہوں نے کہا تھا اس کے نام کی زیادہ تعریف ہے. عیسیٰ السلام نے کیا تھا؟ وہ بشر رسول ہے، اس کے نام کی زیادہ تعریف ہے. تو یہ یاد رکھیں، جو بشر کے ساتھ روح آ رہی ہے، جو آپ تک روح پہنچ رہی ہے اللہ تعالیٰ، وہ قول رسول ہے. محمد رسول کا قول ہے، وہ بشر کا قول نہیں ہے، میرا قول نہیں ہے. میں نے کہا میرا مت کہیے گا، میں نے اس جیسے انہوں نے کہا میرا نہیں کہہ نہیں سکتے آپ. یہ رسول کا قول ہے، یہ جو میں پڑھ کے سنا رہا ہوں. مگر بشر کے اوپر دل پہ نازل ہو، یہ میرے دل پہ نازل ہو. میں بول رہا ہوں آپ کو جو میں پڑھ کے سنا رہا ہوں، ورنہ کہا بازار میں کچھ سنا رہا ہے آپ کو کوئی؟ نو پرابلم. بہرحال 16 نحل اس کی آیت ہے 101. اب میں تھوڑا سا اور طریقہ دیکھیے کیسے ہوا. کیسے جو چیز آپ میں بتاؤں گا آپ دیکھیے، آپ ویریفائی کرتے جائیں یہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے. وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرًى لِلْمُسْلِمِينَ. اور جب ہم آیات کا مکان جگہ آیات سے بدلتے ہیں تو وہ کہتے ہیں تو نے اس کو گھڑ لیا، اور اللہ زیادہ جانتا ہے اس کے ساتھ جو وہ نازل کرتا ہے، بلکہ ان کی اکثریت نہیں جانتی.
اب آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ اگر جو قرآن نہیں پڑھے ہوئے یا قرآن کے بارے میں جانتے ہیں تھوڑا بہت بھی، تو آیات جو ہیں ان کی ایک پلیسنگ ہے، ان کی ایک جگہ ہے، ہر آیت کی ایک جگہ ہے. یہ جو نمبر ہے میں پڑھتا ہوں البقرہ یا سورہ نحل 16101، اس کی یہ پلیسنگ یہ جگہ ہے کتاب کے اندر، ایک جگہ ہے، مکان ہے اس کا، یہ مکان ہے، جگہ ہے یہ. اب آپ اگر دیکھ رہے ہوں گے تو میں مختلف صورت آیت نمبر سے پڑھ رہا ہوں، یہ دیکھا ہے ابھی، یہ ویریفائی کر رہے ہیں آپ. تو اللہ کہہ رہا ہے وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ، جب ہم، اللہ کہہ رہا ہے ہم بدلتے ہیں آیت کی جگہ آیت. یعنی جو قرآن میں لکھی ہوئی تھی وہاں سے آیت بدل گئی، وہاں سے میں وہاں لے کے گیا، یہ جو لے کے میں جا رہا ہوں آپ کو، یہ میں نہیں لے جا رہا ہوں، یہ اللہ مجھے لے کے گیا. تو اللہ کہتا ہے ہم آیت کی جگہ آیت بدلتے ہیں جب ہم، وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ، جب ہم آیت کی جگہ بدلتے ہیں. وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ، اللہ زیادہ جانتا ہے کیا نازل کرنے والا بھی. تو لوگ کہتے ہیں قالوا انما انت مفتر، کہتے ہیں یہ جو بیٹھا ہوا ہے شخص اس نے خود گھڑا ہے، یہ بلیم لگایا آپ نے. قالوا انما انت مفتر، وہ کہتے ہیں اس نے خود گھڑا ہے. ہی ہیز ڈن اٹ، محمد شیخ. بل اکثرهم لا يعلمون، لگتا ہے اکثر یہ لوگ نہیں جانتے یہ بات. میجورٹی میں نے کہا کتاب جانتے ہی نہیں ہیں، وہ کہہ رہے ہیں بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ اکثر نہیں جانتے. پھر پڑھ دوں وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ، جب ہم بدلتے ہیں آیت کی جگہ آیت. وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ، اللہ زیادہ جانتا ہے کیا نازل کر رہا ہے. قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ، وہ کہتے ہیں انہوں نے خود گڑا، اس شخص نے گڑا، یہ سامنے بیٹھا ہوا ہے. بل اکثرهم لا يعلمون، اکثر لوگ نہیں جانتے کیسے اللہ اپنا کیا نازل. اب آج جو ہم پڑھ رہے ہیں کہ کیسے اللہ کلام کرتا ہے، تو وہ طریقہ بتا رہا ہے. جب ہم ایسے بدل کے آیت کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ اللہ کیسے کلام کرتا ہے، وہ بتا رہا ہے رول امین کے ذریعے، ہمیں پتہ چل رہا ہے. تو لوگ کہتے ہیں یہ تو اس نے کرا ہے، یہ آدمی نے خود کیا ہے. اور میرے ہر لیکچر ایسے ہی ہے، آیت کی جگہ آیت بدل بدل کے آتی ہے ایک ٹاپک کے اوپر. کیونکہ قرآن جس سے نہیں پڑھا اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ قرآن میں ایک جگہ کوئی چیز نہیں ہے، وہ پھیلی ہوئی ہے، مختلف چیزیں پھیلی ہوئی ہیں کتاب کے اندر. اب وہ آپ کو ڈھونڈنا پڑتا ہے، ایک چیز کو ریسرچ کرنی پڑتی ہے آیت کدھر ہے. مگر جب آیتیں جب اب ٹاپک پہ، تو وہ اس کا طریقہ ہے آیتیں جمع کر لیں آپ، لیکن اس کی جو پلیسنگ آف این آیت، چینج آف پلیس آف این آیت جو ہے وہ اللہ خود کر رہا ہے ایک بات کو سمجھانے کے لیے. اس کو معلوم ہے کیسے سمجھانا ہے، تو ایک آدمی تو اس کو فالو کرے گا خالی، سمجھ رہے. تو یہ جب یہ آیت بدل کے آیت ایسی ہوئی تو اللہ زیادہ جانتا ہے کیسے نازل کیا. تو انہوں نے کہا اس سے خود کیا. بل اکثرهم لا يعلمون، اکثر لوگ نہیں جانتی. پھر آگے کہتا ہے قل نزل روح القدس، کہہ دو روح القدس نے من ربک بالحق لیثبت الذین آمنوا وہدی وبشری للمسلمین، کہہ دو کہ نازل کر دیا روح القدس نے تیرے رب کی طرف سے حق کے ساتھ، لیثبت الذین، تاکہ ثابت قدر دے جو لوگ ایمان لائے، اور ہدایت اور بشارت مسلمان لوگوں کے لیے. مسلم ہونا چاہیں گے آپ؟ اپنے پرانے نام سے مسلم جو چل رہے ہیں وہ تو نام لیبل مسلم ہے. یہاں لکھا ہوا ہے کہہ دو کہ روح القدس نے نازل کیا تیرے رب کی طرف سے. ابھی جو بات آ رہی ہے یہ کس نے نازل کیا؟ یہ اللہ کہہ رہا کہو ان لوگوں سے روح القدس نے نازل کیا تیرے رب کی طرف سے حق کے ساتھ، من ربک بالحق لیثبت الذین آمنوا، ثابت قدم کر دے جو ایمان لائے، وہدی وبشری للمسلمین، اور ہدایت بشارت مسلمان لوگوں کے لیے. اگر آپ سمجھ رہے ہیں میں کر رہا ہوں، آپ کے دماغ میں کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گا. یہ سمجھیے اللہ کر رہا ہے مجھ سے، کہہ دو کہ نازل کر دیا روح القدس کو، اسی وقت روح القدس نازل ہے، وہی ہے بالحق من ربک بالحق، تمہارے رب کے حق کے ساتھ، وہ ہدایت ہے بشارت ہے مسلمانوں کے لیے، وہدی وبشری للمسلمین. نظر نہیں آ رہا آپ لوگوں کو؟ جو میں پڑھ رہا ہوں وہی ہو رہا ہی نہیں آپ لوگوں کے ساتھ. آپ نہ مانیں. پھر دیکھیں سورہ شورہ 26 192 193 194 195. وَإِنَّهُ، بے شک وہ، لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، ضرور نازل کرتا ہے رب العالمین سے. نزل بِهِ روح الامین، اس کے ساتھ نازل ہو رہی روح الامین، علی قلبک، تیرے دل کے اوپر، لتکون من المنذرین، تاکہ تو خبردار کرے، بلسان عربی مبین، عربی زبان کے ساتھ. پھر اللہ کہہ رہا ہے یہاں پر، آپ کو دیکھیے اس وقت کیا ہو رہا ہے، اس وقت روم، اس وقت کمرے میں، کہ اللہ کہہ رہا ہے رب العالمین کی طرف سے نازل ہوئی، اور نازل سے روح الامین نازل ہو رہی ہے. بار بار اس کی کتاب کی جو اسنس ہے، روح جو آپ سب کے اندر بھی روح ہے، وہ روح امین نازل ہو رہی ہے، اس کی اسپرٹ آ رہی ہے، انڈرسٹینڈنگ آ رہی ہے اس کتاب کی تیرے دل کے اوپر، تاکہ تو خبردار کرے. ایک آدمی بیٹھا ہوا آپ کے سامنے کرے جا رہا ہے، بولے جا رہا ہے، دل سے، دل پہ آ رہی، بلسان عربی مبین، عربی زبان کے ساتھ. تو کیا ایسا کر رہا ہوں نا، عربی زبان پڑھا ہوں یا میں نہیں پڑھ رہا؟
یہ اردو میں پڑھ رہا ہوں یا فرینچ میں، عربی اردو کر رہا ہوں، تو آپ اس کو ویریفائی کر رہے ہیں، یہ بھی لکھا ہے. تو جو چیز لکھی وہ اس وقت ہو رہی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کروا رہا ہے. اور اللہ کو اگر حی القیوم مانتے ہیں آپ کہ وہ زندہ اور ہمیشہ سے ہے، اور اس کی روح کو مانتے ہیں، کتاب کی روح ہے جو میں بتا رہا ہوں آپ کے سامنے، تو آپ کو یہ چیز نظر آنی چاہیے، تب تو آپ سمجھ سکتے ہیں. اگر آپ سمجھیں گے یہ کوئی 14 سال پرانی کسی آدمی کی کتاب ہے تو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. یہ ایکچوئل ہو رہا ہے ایکچوئل.